نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العلي العظيم۔ سامعین کرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے جس وقت کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر مال چھوڑا ہے تو وصیت، یعنی وصیت تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، اگر کچھ مال چھوڑا ہے تو اس میں سے وصیت کر دی جائے۔ کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلائی کے طور پر، یعنی اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، واجب ہے پرہیزگاروں کے اوپر۔ پچھلی آیت میں قاتلوں کو حکم تھا کہ اپنے کو قصاص کے لیے پیش کر دو، کسی کا قتل کر دیا ہے ظلماً تو اپنے کو قصاص کے لیے پیش کرو۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اے قاتلوں، قصاص دینے سے پہلے اپنے مال کی وصیت صحیح طریقے سے کر دو، تاکہ تم خون کے جرم سے چھوٹ کر مال کے جرم میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ غرض کہ وصیت کو قصاص سے بہت ہی مناسبت ہے، اس لیے قصاص کے ساتھ وصیت کا ذکر بہت ہی مناسب اور موزوں ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اپنے نام پر بہت مرتے تھے، زندگی اور موت میں اسی کا خیال رکھتے تھے، چنانچہ وہ لوگ مرتے وقت اپنا مال کسی اجنبی مشہور آدمی یا کسی کمیٹی یا کسی انجمن اور سوسائٹی کے نام کر جاتے تھے کہ میرے بعد یہ مال فلاں انجمن کو مل جائے، فلاں کمیٹی کو دے دیا جائے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل قرابت کو دینے سے ہمارا نام تو ہوگا نہیں، یہ لوگ چپکے سے کھا کر ختم کر دیں گے، مگر اس طرح ہماری سخاوت اور دریا دلی کا خوب چرچا ہوگا کہ فلاں آدمی بڑا کام کر گیا کہ اس نے اتنا مال فلاں انجمن کو جو ہے وہ وصیت کر دی ہے، وقف کر دیا ہے۔ ان کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں حکم دیا گیا کہ اپنے مال سے اہل قرابت کو محروم نہ کرو۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ قومی خدمت اور ملکی خدمت جبھی اچھی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو۔ نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے تو نماز بھی باعث ثواب نہیں ہے کہ جائے کہ یہ سیاسی چیزیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان جھوٹی ملکی خدمت سے روک دیا۔ کتبہ علیکم فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر، چونکہ تقسیم مال کا تعلق محض ایمان سے نہیں ہے، وارثوں کے لیے مال چھوڑنا انسان کی پیدائشی عادت ہے، ہر فرقے میں اس کا رواج ہے، اس لیے یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع نہیں کی گئی۔ ممکن ہے کہ اس کا تعلق پہلے کتبہ سے ہو اور مسلمانوں ہی سے یہاں بھی خطاب ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ کتبہ معنی میں فرضہ کے ہے، کیونکہ شروع اسلام میں کچھ روز کے لیے وصیت فرض تھی، پھر جب میراث کی آیتیں نازل ہوئیں تو وصیت کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی، صرف جواز یا مستحب ہونا باقی رہا۔ قرآن کریم میں کتبہ فریضہ ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے، علیکم اور حقاً سے فرضیت ہی معلوم ہوتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ علیکم میں سارے ہی انسانوں سے خطاب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں ہی سے ہو۔ کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب آئے تم میں سے کسی کو موت، تو یہ کتبہ کا ظرف ہے، کیونکہ مرتے وقت ہی وصیت کرنا فرض ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ موت سے مراد یا تو موت کے اسباب ہیں جیسے کہ قصاص
اور سخت بیماری یہ موت کے اسباب ہیں یا موت کے علامات ہیں، جیسے کہ سخت کمزوری اور طبیب کا شفا سے مایوس کر دینا؟ ہو سکتا ہے کہ حضرہ سے قریب ہونا مراد ہو، یعنی جب تم میں سے کسی پر علامات موت طاری ہو جائیں یا موت قریب ہو تو یہ توجیہیں جو ہیں وہ اس لیے کی گئی ہیں کہ موت سے تمام فرض جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت وصیت کی فرضیت کیا معنی رکھتی ہے؟ اس وقت نہ تو ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں، نہ زبان قابو میں ہوتی ہے، لہذا مراد یہ ہے کہ اسباب موت جب تم پر طاری ہوں تو اس وقت اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دی جائے، اور یہ وصیت کرنا تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ آیت جو ہے وہ وراثت کی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ تہائی مال میں غیر ورثہ کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، جو ورثہ ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، وہ تو خود ہی جو ہیں وہ حقدار ہیں۔ جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے تہائی مال میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ ان طرح کا خیرہ، خیرہ کے معنی بھلائی کے ہیں، یہاں پر وہ مال مراد ہے کہ جس کا لینا بھلائی ہو، یعنی مال حلال اور کفن دفن اور قرض سے زیادہ۔ دوسرے کا مال یا رشوت اور چوری کا مال اگر پتہ چل جائے تو اصل مالک کو دینا ضروری ہے، نہ کہ ورثہ کو۔ اسی طریقے سے بقدر کفن دفن مال میں وصیت جاری نہیں، کیونکہ پہلے تو اس کی تکفین اور اس کی تجہیز لازم ہے، اب جو مال بچے گا اس میں وصیت جاری ہوگی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اور اس میں بہت سے نکات ہیں جو انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے۔ یہ کتبہ کی شرط ہے، ان طرح کا خیرن الوصیت، اور ترک سے مراد قریب ترک ہے، کیونکہ وصیت موت سے پہلے ہوتی ہے اور مال بعد موت چھوٹتا ہے۔ یعنی اگر بیمار اپنا مال کفن دفن سے زیادہ چھوڑنے لگے یا اپنا مملوکہ اور مقبوضہ مال چھوڑنے لگے یا قابل میراث مال چھوڑنے لگے تو اس پر فرض ہے الوصیت، یعنی وصیت کرنا۔ لغت میں وصیت بوقت موت معاملے کو کہتے ہیں، شرعاً اس تملیک کو وصیت کہتے ہیں کہ جو موت کے بعد ہو۔ مجازاً تاکیدی احکام کو بھی وصیت کہہ دیا جاتا ہے، جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کیونکہ اہل عرب وصیت پورا کرنے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہاں پر 5 چیزیں ہیں، نمبر 1 وصیت، دوسرے موسی، تیسرے موسیٰ لہو، اور چوتھے موسیٰ بہی، اور وصی 5ویں چیز ہے۔ وصیت کا مطلب ہے وصیت کرنا، اور وصیت کرنے والے کو موسی کہتے ہیں، جس کے لیے وصیت کی جائے وہ موسیٰ لہو کہلاتا ہے، جس چیز کی وصیت کی جائے وہ موسیٰ بہی کہلاتی ہے، اور جس کو وصیت جاری کرنے کا حکم دیا جائے اس کو وصی کہتے ہیں۔ جیسے زید نے عمر سے مرتے وقت کہا کہ تہائی مال میرے بھانجے بکر کو دے دینا، تو اس جملے میں زید موسی ہے، بکر موسیٰ لہو ہے، تہائی مال موسیٰ بہی ہے، اور عمر جو ہے وہ وصی ہے، اور زید کا یہ قول جو ہے وہ وصیت ہے۔ یہاں پر وصیت بمعنی مصدر ہے، وصیت کرنا۔ یہ بات یاد رہے کہ جس مال کی میراث نہیں اس کی وصیت بھی نہیں۔ دیکھو اپنا وقف کیا ہوا مال یہ قابل میراث نہیں ہے، جب آپ نے اس کو وقف کر دیا ہے تو اب آپ اس کی میراث اس میں جاری نہیں ہوگی، تو قابل وصیت بھی نہیں۔ اسی طریقے سے نبی کا مال قابل میراث نہیں ہے، وہ تو حیات النبی ہیں، اور میراث جو ہے وہ بعد موت جاری ہوتی ہے، تو وہ تو انبیاء کرام حیات ہیں، تو لائق وصیت بھی نہیں ہے ان کا مال۔ لفظ خیر نے ان سب صورتوں کو لے لیا ہے، چونکہ مومن کا مال بہت سی خیر اور بھلائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے اس کو خیر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مومن کی مالداری بھی خیر ہے کہ وہ شکر کا ذریعہ ہے۔
اور اس کا فقیر ہونا بھی خیر ہے کہ وہ صبر کا وسیلہ ہے، اسی لیے اس مال کو خیر فرمایا گیا ہے۔ للوالدین والاقربین، چونکہ عرب میں یہ رواج بھی تھا کہ میت کا مال اس کے بیوی اور اس کے بیٹے لے لیا کرتے تھے اور ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیتے تھے، اس لیے والدین کا ذکر پہلے ہوا اور باقی قرابت داروں کا بعد میں ہوا۔ یعنی مرنے والے پر فرض ہے کہ ماں باپ کے لیے خصوصاً اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے عموماً وصیت کر جائے، مگر بالمعروف، شریعت کے موافق، یعنی اللہ کے لیے ہو، نہ کہ نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ فقیر رشتہ دار کو کم دینا اور مالدار رشتہ دار کو زیادہ دینا یہ معروف طریقہ نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ قریب کے رشتہ داروں کو زیادہ اور دور والوں کو کم دے، حقیقی بھائیوں کو چچاداد بھائیوں کے برابر نہ کرے بلکہ کچھ زائد دے۔ حقاً علی المتقین، حقاً ایک پوشیدہ فعل کا مفعول ہے، اور متقین سے یا تو ڈرنے والے مراد ہیں یا بچنے والے، مطلب یہ ہے کہ یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صدر اسلام میں وصیت کچھ ایام کے لیے فرض تھی، اور جب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ حصہ قرآن عظیم کا نازل ہوا جو میراث کا جس میں حکم دیا گیا ہے، تو پھر یہ وصیت کرنا اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔